علی صاحب، اب عوام کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، تیل کی قیمت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی کی قیمت ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک بالکل مختلف ایجنڈے پر چل رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ایجنڈے پر چلتے ہوئے عوام سے دوریاں بھی اختیار ہو رہی ہیں؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ عوامی قوت نہیں رہی کہ وہ دوبارہ ان عوامی مسائل پر احتجاج کے لیے باہر نکل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ جی۔ نہیں، بالکل عوامی جماعت ہے، اور ہے ہی عوامی جماعت۔ اس وقت عوام کی واحد سب سے بڑی ترجمان جماعت تحریک انصاف ہی ہے۔ عوامی مسائل پہ ہم بات بھی کرتے ہیں، مہنگائی کے ایشو پہ، پیٹرول پہ، ان ساری چیزوں پہ تحریک انصاف بات کر رہی ہے۔ بات کا سپیس بڑا کم رہ گیا ہے، میڈیا میں سپیس بڑا کم رہ گیا ہے، قومی اسمبلی میں اپرچونٹی بڑی کم ہے، تحریک انصاف کے پاس ایونیوز بڑے کم ہیں۔ جو ایک جماعت کے پاس احتجاج کا بڑا فورم ہوتا ہے، احتجاج تو مائنس ہی کر لینا، کیونکہ جب سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہوں تو اس وقت آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جمہوریت اس طرح سے ہے۔ لیکن اس بات کو میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس پہ مزید زیادہ بات کرنی چاہیے۔ میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہمیں زیادہ عوامی مسائل پہ مزید بات کرنی ہوگی اس حکومت کو بیک فٹ پہ رکھنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ فارم 47 پہ جب یہ لوگ آئے ہیں، ان کے پتہ نہیں کہاں بیک آف دا مائنڈ پہ یہ چیز آ گئی ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں تو عوام اس کو قبول کرے گی، چاہے وہ مقبول فیصلہ ہو یا نہ ہو۔ ان کو یہ بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ سے نکل کے تھوڑا عوامی انداز میں سوچنا ہوگا۔ آج نہیں تو کل تو ان کو عوام کے پاس جانا ہے، ہمیشہ تو فارم 47 نہیں ملے گا نا۔ لیکن علی بھائی، یہ جتنی بھی تنقید ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، وہ یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاشی تباہی کی بنیاد رکھی، کبھی IMF کو خط لکھے، کبھی جلسوں میں کھڑے ہو کر بجلی کے بل جلائے گئے، اور پھر IMF کے اس معاہدے کی بنیاد بھی آپ نے رکھی تھی، یہ جو ابھی جاری ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو مبرہ سمجھتی ہے؟ ہر جماعت آنے والی دوسری جماعت پر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالتی ہے، عوام بس سنتی رہتی ہے وعدے؟ دیکھیں ذوق صاحب، بجلی کے جو بل کی کہانی ہے وہ تو آپ تقریباً 12 سال پرانی بات یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ تو 2014 کے دھرنے کی بات۔ جہاں تک IMF کے لیٹر والی بات ہے، وہ بھی اس کو بھی ہوئے ان چیزوں کو بھی ہوئے کم از کم 3 سال سے تو 4 سال ہونے کو آئے ہیں۔ 4 سال سے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں اکنامک ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے 13-14 سال پارلیمنٹ میں ہو گئے، تھوڑی بہت چیزیں انسان وہ سمجھ لیتا ہے۔ بڑی موٹی سی بات میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ 2022 میں 9 اپریل کی رات جب ہماری حکومت ختم کی گئی، رجیم چینج ہوا، باوجود یہ کہ 1.5-2 سال سے کرونا کا ایک بہت عظیم سانحہ پوری دنیا کو تھا، پاکستان بھی فیس کر رہا تھا، جاتے جاتے ہم 6 کی GDP پہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے۔ 4 سال سے ابھی تک یہ لوگ اس کو ٹچ نہیں کر سکے۔ دوسری چیز یہ ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آنکھیں بند کر کے کہے کہ جناب بالکل آپ پیٹرول مہنگا نہ کریں، یہ ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ 2 سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک، ہم ویکیوم میں نہیں رہتے، پاکستان کے ارد گرد بھی ممالک ہیں، ہم سے کمزور بھی ممالک ہیں، معاشی طور پہ ہم سے کچھ مضبوط بھی ہوں گے، ساتھ میں بھارت ہے، ان کا روپے ہم سے تھوڑا سا تگڑا ضرور ہے، لیکن ان کا میرے خیال میں اس پورے کرائسس میں شاید 10 روپے بھی نہیں بڑھے۔ یہ بھی میں آپ کو زیادہ رقم بتا رہا ہوں۔ بھارت کے ساتھ ہی بنگلہ دیش ہے، پھر سری لنکا ہے، چائنا کی جو بات ہی چھوڑیں، تو وہاں اس طریقے سے پیٹرول پرائسز نہیں بڑھی۔ پیٹرول کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے آپ فیول پرائس انکریز کرتے ہیں، ڈائریکٹ اثر اس کا مہنگائی پہ، ان ساری چیزوں پہ پڑتا ہے۔ دوسرا اس میں ایک بہت سوالیہ نشان یہ ہے کہ جو لیوی اتنا زیادہ انہوں نے بڑھایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ عام عوام پہ ایک طرح سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے۔ غریب آدمی کی جیب سے بھی وہی پیسے جا رہے ہیں جو کسی امیر ترین ارب پتی آدمی بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے پیٹرول کی صورت میں اور مہنگائی کی صورت میں، جو ایک آپ کا کیمرہ مین دے رہا ہے، کوئی بائک رائڈر دے رہا ہے۔ تو سوالات ہیں اس حکومت کی اکنامک پرفارمنس پہ، بہت مشکل میں ہے عوام۔ اچھا، ویسے علی صاحب، کیونکہ یہ ساری جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ایسے
वैसा ही है। आपने कहा पॉलिटिकल स्पेस भी कम होती जा रही है, बात करने की स्पेस भी कम होती जा रही है। यही बयानिया में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें भी नजर नहीं आता, कोई जलसा करते हुए भी ये नजर नहीं आता। सो पॉलिटिकल स्पेस आपके पास वहां पर तो मौजूद है, क्यों अवाम की वो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के मुंह पर नहीं आ रही, वो जलसे जुलूसों में या पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर? वो स्पेस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी भी मौजूद है बोलने की, ना उनके सोशल मीडिया हैंडल से नजर आती हैं। नहीं, इससे थोड़ा सा मैं शायद आपसे ज़्यादा मुत्तफिक इस पे ना हूँ। पहले सवाल पे मुत्तफिक था कि हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए, इस पे मैं मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन जलसे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो जलसे हो रहे हैं, लेकिन नेशनल सीन पे उसका इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होता कि अपनी हुकूमत, जहाँ आपकी सूबे में हुकूमत है वहाँ आप जलसा कर भी लें तो उसका इतना क्रेडिट आपको नहीं जाता, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि भाई यहाँ आपकी अपनी हुकूमत है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अटक क्रॉस करके इस तरफ आते हैं तो जलसा तो बहुत बड़ी बात है। हमारे कॉर्नर मीटिंग से ही पंजाब हुकूमत की जान जाती है, और हमारे किसी छोटे से कन्वेंशन से ही मरकज़ी हुकूमत, वफाकी हुकूमत की रूह निकलती है, और हमारी एक छोटी सी रैली से पंजाब सिंध हुकूमत जो है उनकी रूह क़स्र नफसी से परवाज़ कर जाती है। इतना इनको डर है तहरीक इंसाफ का। हाँ, एक बात मैंने पार्टी फोरम्स पे की है, और वो उस पर मैंने कल परसों ट्वीट भी की है, और वो ये है कि सियासी जमात के पास एक सबसे पावरफुल टूल जो है वो है पार्लियामेंट।